اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 17، آیت نمبر 79۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ ہمارا نماز کا اوورال ٹاپک ہے، اور اس میں ابھی سب ٹاپک جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے بارے میں، نماز کے ٹائم یا اوقات کے بارے میں قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی کچھ آیات میں جو مینشنڈ ہے، تو وہ میں آیات آپ کے ساتھ ایک ترتیب سے شیئر کر رہا ہوں۔ پانچوں ہی نمازوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں، لیکن کہیں 2 کا آیا ہے، کہیں 3 کا آیا ہے، کہیں 1 کا آیا ہے، مختلف آیات میں ہے۔ تو وہ میں اس کے علاوہ تہجد اور جمعہ کی نماز کا بھی آیا ہے، تو وہ میں ساری آیات آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کر رہا ہوں ایک ترتیب کے ساتھ، اور ساتھ میں تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی بتا دیتا ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ، لیکن یہ کوئی فائنل یا کوئی فتویٰ یا مفتی نہیں ہوں میں۔ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اپنے مرضی کا ترجمہ وہ لیں، وہ پڑھیں۔ اوپر ریفرنس نمبر، ہر آیت کا اوپر ریفرنس نمبر ہوتا ہے، تو آپ اپنی مرضی کا ترجمہ لے کے خود اس کو سمجھیں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، اگلی پچھلی آیات کو دیکھیں، کیونکہ مین مقصد اس چینل کا بھی اور میرا بھی یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو خود سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں یہ والا مطلب لیں یا یہ ترجمہ لیں، یا ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی کا ترجمہ لیں، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ خود ڈیولپ کریں۔ میں صرف ایک تاکہ انٹریکٹیو رہے یہ چیز، میں اپنی وہ انڈرسٹینڈنگ اس پہ بتا دیتا ہوں، بجائے صرف ایک آیت سینڈ کرنے یا اس کو ترجمہ پڑھنے کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں، تاکہ کچھ تھوڑا سا خود بھی بندے کو تھوڑا شوق پیدا ہو، سن کے کچھ لفظ کچھ سمجھ آ گئی تو وہ اس سے شاید کسی کو شوق پیدا ہو یا کچھ ایسا، صرف یہ میری کوشش ہے۔ باقی مین مقصد ہے کہ آپ خود پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اس آیت میں ہم جو ٹائم کے حساب سے دیکھ رہی ہیں کہ جو ٹائم مختلف مینشن ہے، تو اس سے بالکل پچھلی آیت ہم نے دیکھی ہے 78 نمبر، اس میں مغرب کا، سورج کے غروب ہونے کا ذکر، اس کے غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے کا ذکر، پھر رات کے کی تاریکی تک پڑھنے کا، اور پھر فجر کا ہے اور فجر کا قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہ کنٹیکس ہے اس کی پچھلی آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ فجر میں قرآن پڑھنا تو حاضر کیا گیا ہے، اس سے آگے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر۔ اب اوپر عربی میں قرآن کی تلاوت کا نہیں ذکر بالکل بھی، لیکن یہ وہی اس سے پچھلی آیت کے کنٹیکس میں سے لیا گیا ہے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں، یا رات اصل میں اوپر ہے وہ من اللیل، کہ رات میں تہجد پڑھ۔ تہجد بھی یہاں پہ جو ہے اوپر اگر آپ پڑھیں تہجد پڑھو، تو بہی نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے، نفل ہے۔ نفل کا مطلب جو ہوتا ہے وہ زائد کی یا زیادتی، کسی چیز پہ اوپر زیادتی کریں یا زائد کچھ کریں کام، تو وہ اس کو نفل کہتے ہیں عربی میں۔ تو اور لکا، تمہارے لیے، یہاں پہ یہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ تہجد کی نماز کی زیادتی جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ان پہ فرض تھی، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ایز اے نفل پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور یقیناً پڑھنی چاہیے، جس کو توفیق ہو وہ پڑھے۔ لیکن یہ ہم پہ فرض نہیں ہے، فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھی، ہمارے لیے وہ ایک نفل نماز ہے، ہم پہ 5 نمازیں ہی فرض ہیں۔ تو رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔
مقام محمود ایک ہائیسٹ جنت ہے، یا اللہ کے دربار میں وہ ایک ہائیسٹ مقام ہے، جس میں ہم جو اذان کے بعد کی نماز ہے اس میں بھی یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ مقام محمود پہ وہ فائز ہوں. یہاں بھی وہی ہے، وہی دعا کر رہے ہیں. تو یہ تہجد کی نماز جو ہے، یہ اصل میں ہم نے پہلے دیکھا کہ نماز جو ہے رات کے مختلف حصوں میں نماز پڑھ، یہ ہم نے پچھلی ایک آیت میں دیکھا تھا. تو وہاں میں نے کہا تھا کہ یہ مختلف حصوں والی ایک تو یہ ہوگی کہ عشاء ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر تہجد ہے وہ جو مختلف حصوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختلف حصوں میں جاگ کے پڑھا کرتے تھے، وہ انہی پہ فرض ہے اور ہمارے لیے وہ نفل ہے. اور یہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے. جزاک اللہ خیر.